زندگی بدل دینے والی تحریر۔ مما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہے، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی، ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ جوڑا، مما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو، لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا ہے۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس سے چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے صفائی کرتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی اٹھ کر، سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا، افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ سکرب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشاں حیران تھی، اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔
افشا شاور لے کر آئی۔ آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ افشا نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا افشا قسمت والوں کو ایسے مرد، ایسے ہم سفر والے ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جانے پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی اس کے دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا، کہا افشا میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں، آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی دی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا نے کہا تم کو کیسے یاد، میرا آج برتھ ڈے ہے۔ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا۔ افشا پیپرز نکالے ایک لفافے سے، کہا افشا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشا جانتی ہو یہ پیپرز کا چیز کے ہیں؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ افشا نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بڑے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشا کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت! سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشا ایک چیز مانگوں؟ افشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو، تم میں بہت خوش نصیب ہو، تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشا نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگاتے روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہوں نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے سارم کو، کیا سمجھتی سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں سارم کے ساتھ۔ افشا کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشا خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ کیے سویا تھا۔ افشا نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور زور کر آواز دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشا نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہو چلو سر دبا دوں۔
رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پہ گر گئی۔ سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو۔ سارم میں پاگل ہو گئی تھی۔ سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ سارم میں مر جاؤں گی۔ سارم تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔ افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ تبسم تو بس اتنا کہتا ہے، کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا، ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کو چوم لو۔ انعام محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں۔ جب موت آ گھیرے محبت بانٹتے رہو۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔